الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں تقریر سے پہلے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ جو لوگ فاصلہ رکھ کر دور دور بیٹھے ہیں وہ لوگ نزدیک آ جائے۔ بوڑھوں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر جوانوں کی کمر میں اگر تکلیف نہ ہو تو برائے مہربانی وہ لوگ آگے آ کر بیٹھ جائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر رسول پر جلوہ افروز قائد جلسہ عزیز القدر حافظ و قاری مولانا ضمیر الدین قادری صاحب قبلہ، عزیز القدر حافظ و قاری محمد توفیق اشرفی صاحب قبلہ، عزیز القدر حافظ محبوب صاحب قبلہ، حافظ فیاض صاحب قبلہ اور دیگر حضرات، اور جشن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف لائے ہوئی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کو اپنے محبوب کی یاد منانے کے لیے جمع کیا۔ یاد رہے، ہمارے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ شاید ہم لوگ وقت نکال کر آئے۔ یہ بات ہمارے دماغ میں کہیں نہ کہیں دستک دے سکتی ہے کہ ہم وقت نکال کر آئے۔ ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا یہ کوئی کمال نہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چنا کہ ہم اس کے محبوب بندے کی یاد منائے، اور اس نے توفیق دی تب جا کر ہم ایسی مجلس میں شامل ہوئے۔ اور جس ذات کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، یہ ذات والا صفات ایسی بلند و بالا ہے، ایسی بلند و بالا ہے کہ ہر جمعہ کو خطیب منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری عوام میں یہ مزاج ہو گیا ہے کہ ہم 11ویں بڑے دھوم سے کرتے ہیں، چھٹی بڑے دھوم سے کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، یہ اچھی بات ہے، یہ ہماری عقیدت ہے،
مگر تمام کے تمام صحابہ جو ایسی مقدس جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا، یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا، اس لیے ان کو رضی اللہ عنہ کہتے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ تو صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ غوث و قطب بھی کسی صحابی کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو جب کسی ایک صحابی کی برابری غوث و قطب نہیں کر سکتا، چاہے وہ زندگی بھر کتنی بھی عبادت ریاضات کر لے لیکن صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، تو تمام صحابہ میں سب سے افضل مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، تمام صحابہ میں سب سے افضل مقام، کیونکہ یہ وہ ذات ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو اب آپ سوچئے کہ ان کا دن اور ان کا یوم کتنی شان و شوکت سے منانا چاہیے، مگر ہم لوگوں کا جو مزاج بن چکا ہے بس رسمی رواج کے طور پر ہم لوگ جو پہلے سے کرتے آ رہے وہ کر رہے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے پہل کی، کوشش کی، اور اس کوشش میں آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ آپ اس محفل میں آئے نا حضرت ابو بکر صدیق کے، آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ کل بروز قیامت اس کا بدلہ صدیق اکبر ضرور عطا کریں۔ اور کیا ملے گا، کوئی دل کی بات نہیں بتاؤں گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاؤں گا، ان سے محبت کرنے والوں کو کیا ملے گا یہ آگے آپ کو سناؤں گا، مگر پہلے ان کی شان و عظمت تو دیکھو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام میرے آقا فرماتے ہیں کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا، اور مجھ پر کسی کا احسان نہیں، مجھ پر کسی کا احسان نہیں، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ انہوں نے جو مجھ پر احسانات کیے ہیں ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن خدا انہیں عطا کریں۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی کہ نبی ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ لیکن دوستو اس حدیث پاک سے ایک ہی پہلو نہ دیکھے کہ نبی نے صدیق اکبر کی عظمت بیان کی، ساتھ ہی ساتھ دوسرا پہلو بھی دیکھو کہ حضرت صدیق اکبر نبی سے کتنی محبت کرتے۔ ایمان کیا ہے یہ انہی نے ہمیں بتایا، عشق مصطفیٰ کیا ہے یہ انہی نے ہمیں سمجھایا، نبی کی محبت کیا ہے یہ انہی سے ہمیں معلوم ہوا۔ جب نبی نے یہ فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا، تو حضور علیہ السلام کی اس بات کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا ہے ہی کیا؟ کیا فرما رہے ابو بکر؟ یا رسول اللہ میرا ہے ہی کیا، مال بھی آپ کا میں بھی آپ کا، مال بھی آپ ہی کا میں بھی آپ ہی کا، میں نے یہ سب کچھ آپ ہی کے لیے قربان کر دیا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے دل میں حضور علیہ السلام کی اور اسلام کی کتنی محبت تھی۔ نبی کے قدموں میں اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ صحابہ کی انجمن ہے، حضور علیہ السلام کے چہرے انور سے صحابہ مستفیض ہو رہے ہیں، سرکار دو عالم کلمات حسنہ سے نواز رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 360 خصلت ہے۔ کتنی؟ 360 خصلت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو جنتی بنانا چاہے، کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، تو 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ 360 خصلتیں ہیں،
اس میں سے ایک خصلت اللہ تعالیٰ اس انسان میں پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو اب صحابہ نے جب یہ سنا تو حضرت ابوبکر صدیق قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ 360 خصلتوں میں سے میرے اندر بھی کوئی خصلت ہے؟ میرے اندر بھی کوئی خصلت ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر تمہیں مبارک ہو، وہ ساری کے ساری 360 خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ تو جس کے اندر ایک خصلت خدا پیدا کرے وہ جنت کا حقدار ہو جائے، تو جس کے اندر ساری 360 خصلتیں ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ ان کے اندر وہ ساری کے ساری 360 خصلتیں ہیں۔ تو جس کے اندر ایک خصلت ہو جائے تو وہ جنت کا حقدار ہو جائے، تو جس کے اندر ساری خصلتیں ہیں کیوں نہ وہ جنت کا مالک ہو جائے، کیوں نہ وہ جنت کا مالک بن جائے۔ اس لیے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ان کی یاد مناؤ، کیونکہ اللہ و رسول کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہم جتنا بھی بیان کریں اس سے بھی بہت زیادہ بلند ان کا مقام ہے۔ اور جو آج ہم نے ان کے لیے وقت دیا، ہم نے ان کے لیے قربانی دی، یہ قربانی ہماری رائگاں نہیں جائیں گی، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو دیکھ کر مسکرائے۔ کس کو دیکھ کر؟ آپ لوگ سن رہے ہیں نا؟ میری بات توجہ سے سنیے تو سمجھ میں آئیں گی بات۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کو دیکھ کر مسکرائے۔ تو حضرت علی نے پوچھا، اے ابوبکر کیا بات ہے، مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے سرکار مدینہ کا فرمان یاد آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں وہ خوش نصیب جائے گا جسے علی جنت میں جانے کی اجازت اور ٹکٹ دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جنت میں وہ خوش نصیب جائے گا جسے علی جنت میں جانے کی اجازت اور ٹکٹ دیں گے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو بکر، دیکھیے صحابہ آپس میں کیسی محبت کرنے والے تھے۔ آج ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، مگر صحابہ جو آپس میں رحم دل، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، جب حضرت علی کی یہ بات، حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بات سنی تو کہا کہ اے ابو بکر، یہ فرمان تو نبی کا حق ہے، نبی نے یہ فرمایا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی نے مجھ سے یہ بھی کہا ہے کہ اے علی، جنت میں جانے کی اجازت اور ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوں گی۔ تو اگر کوئی صرف حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن حضرت ابو بکر سے بغض و عداوت رکھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ حضرت علی فرماتے کہ نبی نے کہا ہے کہ اسی کو جنت میں جانے کی اجازت اور ٹکٹ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوں گی۔ یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک قبرستان ہے چھوٹا، اس قبرستان سے حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھ چند صحابہ تھے، انہی میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے۔ قبرستان سے تھوڑا آگے نکل گئے، قبرستان سے تھوڑا آگے نکل گئے، آگے جانے کے بعد حضور علیہ السلام نے مسکرایا، حضور علیہ السلام مسکرائے اور حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے ابو بکر، تمہاری شان تو اتنی اعلیٰ ہے کہ جنت کی حوریں تم پر رشک کرتی ہے، جنت کی حوریں تم پر رشک کرتی ہے۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ مسکرائے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب ہم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، ہوا کا جھونکا آیا، ہوا کا ایک جھونکا آیا، اس ہوا کے جھونکے میں اے ابو بکر تمہاری داڑھی کا ایک بال نکل گیا اور وہ بال ہوا سے اڑ کر قبرستان میں جا کر گرا۔
اور جیسے ہی قبرستان میں وہ بال گرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں یہ قبرستان والوں پر سے عذاب کو اٹھا لو۔ اب ہم ان قبرستان والوں کو دیکھے یا اپنے ابو بکر کو دیکھے؟ تو دوستو، جن کے بال مبارک سے قبرستان والوں کا عذاب ٹل جائے، تو جنہوں نے ان کے نام کی محفل سجائی ہے کہ قیامت کے دن ان کی بخشش نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوں گی۔ لہٰذا آج ہم نے ان کے لیے جو قربانی دی ہے، جو وقت دیا ہے، اس کا صلہ بروز حشر ضرور ملنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات ملائے اعلیٰ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل بتاؤ کیا میری امت کا بھی حساب ہوگا؟ تو حضرت جبریل نے کہا ہاں، آپ کی امت کا حساب ضرور ہوگا، البتہ ابو بکر صدیق کا حساب نہیں ہوگا، حضرت صدیق اکبر کا حساب نہیں ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اے ابو بکر تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کہیں گے کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک وہ سارے عاشق، وہ سارے میرے چاہنے والے جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھ سے پہلے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو دوست، یہ محبت کی محفل جو ہم نے سجائی ہے، یہ خراج عقیدت جو ہم نے پیش کیا ہے، یقیناً اس کا صلہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں ملنے والا ہے، اور ہم ان کی محبت میں آئے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو جانیں، ان کو سمجھیں، ان کی تعلیمات کو جانیں، ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ ہم اور آپ ان کی شان و فضیلت تو سنتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اگر ہم نہ بھی بیان کریں تو اتنا ہی بلند رہنے والا ہے، لیکن ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، انہوں نے کیا تعلیمات ہمیں دی ہے، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، اسے سوچنے کی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے، پہلا قدم اٹھایا ہے، جن لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ ہماری مدد کی ہے دام درم قدم سخ میں، ان سب کو اس کا صلہ ملنے والا ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ آج ہم نے محنت کی ہے، کل اس کا نتیجہ ہمارے نسلوں کو ملے گا۔ اس لیے آپ لوگ، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس میں تشریف لائے، جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، بالخصوص یہ علماء کرام جو ہماری دعوت پر انہوں نے اپنا وقت نکال کر ہمارے درمیان تشریف لائے، سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ و طفیل سب کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رکھے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔